बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका मौलिज मुज्तबा हाशमी। कोशिश यही करता हूं कि हर रोज़ आपके लिए एक खूबसूरत पैगाम आप तक डिलीवर हो, जिसको सुनकर आप अपनी ज़िंदगियों में ऐसे इक़दामात करें जिससे आप अपनी सेहत की तरफ लौट जाएं। दोस्तों, इससे पहले मैंने अपनी वीडियोस के अंदर आपको डायग्नोस की अहमियत, उसके सीक्रेट्स और साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसन, इस पर मैं आपके साथ बात कर चुका हूँ। मैं बड़े अरसे से और बड़े दिन से ये सोच रहा था कि जो लफ्ज़ दवा है, जिसको आप मेडिसन कहते हैं, इसके बारे में आपको एक आइडिया बहुत क्लियर होना चाहिए कि दवा से क्या मुराद है, इस मेडिसन से हम क्या मुराद लेते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म के अंदर एक इम्यून सिस्टम डेवलप किया हुआ है। दोस्तों, इस इम्यून सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो एक बहुत लंबी वीडियो डेवलप हो सकती है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये इम्यून सिस्टम ही है जो आपके जिस्म के अंदर पाए जाने वाले जहरों को तोड़ता है, उनके लिए तर्याक का सबब बनता है, उनको ख़त्म करता है। दूसरा, ये क़ुव्वत मुदब्बरा बदन है हमारी, ये इम्यून क़ुव्वत मनात है हमारी, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डे 1 से रखी है और ये डे एंड तक हमारे साथ रहती है। जब यही इम्यून हमारा कमज़ोर हो जाता है, इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाता है, उसमें हमारी वायलेशंस इसका लाजमी हिस्सा होती हैं। अब आप लोगों ने वायलेशन से कैसे बचना है, ये तो गाहे बगाहे आपको मैं गाइड करता रहूँगा, लेकिन इसके साथ साथ जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जिसको कि आपने हमेशा अपने जहन में रखना है, वो दोस्तों आपने मेडिसिन का रोल ज़रूर देखना है। रोल ऑफ़ मेडिसिन या रोल ऑफ़ जो दवाई है, उसका जो किरदार है आपके जिस्म में, वो क्या है। दोस्तों, दवाई आपके जिस्म में जाके आपके जिस्म की नेचुरल फंक्शनिंग को बहाल करती है। यानी अल्लाह ताला ने जो अफ़ाल, जिन, ऑर्गन, अज़ा के ज़िम्मे लगाए हैं, दवाई ने उनमें हेल्प प्रोवाइड करनी है, मदद देनी है और आपके जिस्म के नेचुरल फंक्शनिंग को बहाल कर देना है। दोस्तों, दवाई की डेफिनेशन में ये बात कभी भी नहीं आ सकती कि आप सारी उम्र दवाई खाएं। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं बाज़ औक़ात लोगों को देखता हूँ कि वो 5 साल से दवाई खा रहे हैं, वो 7 साल से दवाई खा रहे हैं, वो 15 साल से दवाई खा रहे हैं। तो मेरी समझ से ये चीज़ बाहर है कि ये कैसी दवाई है कि जो इतने सालों के बाद भी आपको सेहत की तरफ वापस लेके नहीं आ सकी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूँ कि मैं तिब्ब यूनानी का नुमाइंदा हूँ, लेकिन मैं किसी भी तरीके इलाज को वाज़ेह तौर पे गलत नहीं कहता, क्योंकि मौलिज उसमें मिस्टेक करता है। दोस्तों, हमारे जिस्म की जो फिज़ियोलॉजी है, हमारे ऑर्गन का जो एक फ़िज़िकल रोल है, जो वो वर्किंग करते हैं, हमें उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपके सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें आप फंक्शन ऑफ हार्ट, फंक्शन ऑफ किडनीज़, फंक्शन ऑफ बॉडी के किसी भी ऑर्गन का फंक्शन आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप जितना उस पर टाइम लगाएंगे आपका जहन उसमें उतना ही क्लियर होगा। मेरा मकसद आपके साथ चंद मिनट गुजारने का सिर्फ यही होता है कि मैं आपको एक ट्रैक प्रोवाइड कर दूं, एक रास्ता फराहम कर दूं, उस पे चलते हुए आप अपनी सेहत को बहाल रख सकें। तो दवाई का इस्तेमाल दोस्तों इतना लंबा अरसा कर लिया जाए वो अच्छा नहीं है। उसका नुकसान ये होता है कि आपकी जो बॉडी फंक्शनिंग है, आपका जो बॉडी फंक्शन कर रही है, वो सारे का सारा आर्टिफिशियल हो जाता है और आपका ब्लड आर्टिफिशली बिहेव करने लग जाता है। तो फिर उस सूरत में अल्लाह ताला की ये मखलूक है, ये इंसान अल्लाह ताला ने पैदा किया है, बनाया है। आप किस किस चीज़ को दुरुस्त करेंगे? आप दिल को दुरुस्त करें, गुर्दों को दुरुस्त करें, आँखों को दुरुस्त, किस किस चीज़ को दुरुस्त करेंगे? तो हमारे जो हैं वो लोग जो दवा साज इदारे हैं, वो तो इस मामले में बड़े हैप्पी हैं, बड़े खुश हैं कि हमारी दवाई बिक रही है। हमने एक नारा कोट कर दिया कि कैल्शियम की हर बंदे को ज़रूरत है, ऐड चला दिया, मशहूर कर दिया, तो ठीक है, लोग कैल्शियम की अद्वियात के पीछे भाग गए। लेकिन लोग हमारे बड़े सादा हैं, वो उसी कैल्शियम की दवाई के पीछे भागेंगे जिसकी वो बात करेगा, तो एक सिलसिला चल निकलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके साथ आज सिर्फ इतनी बात कहता हूँ कि दवाई का इस्तेमाल आप 1 माह करें, 40 दिन करें, एनफ है, बहुत है। आपकी फंक्शनिंग अगर रेगुलर हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी खुराक से अपने आप को बहाल करें। दवाई ने आपके जिस्म में कुछ नहीं करना होता, सिर्फ फंक्शनिंग को बहाल करना होता है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस मेडिकेशन करेंगे तो फिर आपकी पूरी बॉडी मसनूई हो जाएगी, आर्टिफिशियल हो जाएगी। उसका नुकसान ये होगा कि आपका कोई भी काम सेहत में नहीं होगा, आप सेहतमंद नहीं रहेंगे।
آپ کی آئی سائٹ بھی کمزور ہو جائے گی، ہارٹ بھی آپ کا ویک ہو جائے گا، پھر آپ اتنے سینسٹیو ہو جائیں گے کوئی شخص آپ کو اشارہ بھی کرے گا تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے وہ مین ہوا سے ہاسپٹل والی بات ہے کہ آپ مطلب سارے کے سارا آپ ہاسپٹل آپ کے اندر ہی پایا جاتا ہے۔ تو دوستو میں الحمدللہ ایک دفعہ پھر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ طب یونانی میں جو دیسی ادویات استعمال ہوتی ہیں الحمدللہ اگر وہ اپنی اصلی حالت میں آپ کو مل جائیں، اگر ان کی صحیح فارمولیشن آپ کو مل جائے، اگر ڈائگنوز ایگزیکٹلی ہو جائے تو میرا ذاتی خیال ہے کہ 40 دن میکسیمم ہے، 40 دن میں آپ صحت کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ مجھے اکثر ایک چیز جو ہے نا وہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کوٹ کروں، آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ دوستو وہ یہ ہے کہ ایک شخص 5 سال میڈیسن کھاتا ہے اور 5ویں سال کے کسی ایک دن ہاسپٹل بھی وہ چلا جاتا ہے۔ تو ہاسپٹل تو آج کا لفظ ہے نا، یہ ہمارے دور میں ہمارے طب یونانی میں بیمارستان کے نام سے یہ جانے جاتے تھے پرانے وقتوں میں، اور یعنی کہ یہ ہاسپٹل ہی ہوتے تھے لیکن وہاں پہ طب یونانی ہی کا سارا کام ہوتا تھا۔ تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے دوائی تو نہیں چھوڑی؟ تو وہ کہتا ہے ہاں بالکل میں نے دوائی چھوڑ دی ہے، اس لیے میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو دوستو دس از ناٹ دا ایگزیکٹ فلاسفی آف میڈیکیشن، دس از ناٹ دا ایگزیکٹ ریزلٹ آف میڈیسن، دس از جسٹ اے بزنس اینڈ وی شوڈ اوائڈ اٹ۔ اور ہمیں اس سے جہاں تک ہو سکے ہم خود اس سے بچیں گے، کوئی ہمیں نہیں بچائے گا۔ وہ ادارے تو اپنی دوائی آپ کو دے دیں گے، آپ لٹریچر پڑھ لیں گے، ٹیلی ویژن میں کوئی ایڈ دیکھ لیں گے، کوئی آپ بات سن لیں گے، آپ فوری طور پہ اس دوائی پہ چلے جائیں گے اور آپ کو فوراً سے پہلے لگ جائے گا میرا معدہ بھی خراب ہے، میرے جگر میں بھی پرابلم ہے، میرے دل کا بھی مسئلہ ہے، اوہ مجھے تو نظر بھی کم آتا ہے اور میرے سر میں ہمیشہ درد رہتی ہے، اوہ یار میری تو کمر میں درد ہے، میرے تو جوڑوں میں درد ہے۔ دوستو کس چیز کو آپ ہائی لائٹ کریں گے؟ آپ یقین کریں کہ آپ اپنے وائٹل آرگنز کو ہیلتھ پرووائڈ کریں، وائٹل آرگنز کی ہیلپ کریں۔ وائٹل آرگنز آر رسپانسبل فار یور ہول باڈی فنکشنز۔ تو جب آپ نے ان کو درست کر لیا، ان کو ٹھیک کر لیا، تو آئی ایم 100% شیور اینڈ آئی ایم ڈیم شیور دیٹ کہ یور کنڈیشن ول بی سون کنورٹڈ انٹو ہیلتھ، یعنی کہ آپ بیماری سے صحت کی طرف لوٹ آئیں گے۔ تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوائی کا استعمال لمبا عرصہ نہیں کرنا، ہمیشہ دوائی نہیں کھانی، ساری عمر دوائی نہیں کھانی، خدا را اس چیز سے بچ جائیں۔ اپنے آپ کو ضرور واچ کریں، دیکھیں کہ کیا دوائی ہی تو ہمیں خراب نہیں کر رہی۔ اب میں چھوٹی سی ایک مثال آپ کے سامنے شیئر کروں گا ڈائبٹیز کی، شوگر کی۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں آؤں گا ان چیزوں کے اوپر، آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا، اور بس اسی حد تک آپ اس میں انفارمیشن رکھیں کہ جس حد تک آپ کو سمجھ آتی ہے۔ آپ بہت زیادہ گہرائی میں چلے جائیں گے، بہت زیادہ اس کو آپ ڈیپ چلے جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ سوائے کنفیوژن کے کچھ نہیں لے کے نکلیں گے۔ پھر الٹیمیٹلی آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا، اور جب ٹرسٹ کریں گے تو اگلے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو اب کیسا ڈیل کرتا ہے۔ اینی ہو بات کسی اور طرف چلے گی۔ تو ڈائبٹیز پہ بات ہو رہی تھی، شوگر کے اوپر۔ اب شوگر آپ کی ایک میٹابولک ڈس آرڈر ہے، آپ کی خوراک ٹھیک ہضم نہیں ہوتی، آپ کی خوراک جب ٹھیک ہضم نہیں ہوتی، وہ جب ٹریول کرتی ہے اپنے ٹریکس، ایلیمنٹری کینال پہ ٹریول کرتی ہے، ساری تمام ٹریکس کو عبور کرتی ہے، تو وہ ہر جگہ پہ پرابلم کریٹ کر دیتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے کڈنیز پہ بھی اثر ڈلتا ہے، آپ کے ہارٹ پہ بھی اثر ڈلتا ہے، آپ کی آئی سائٹ پہ بھی اثر ڈلتا ہے، آپ کے مسلس پہ بھی اثر ڈلتا ہے، مطلب کوئی باڈی آرگن اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ شوگر کی میڈیسن کھاتے ہیں۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ آپ اپنے وائٹل آرگنس کو پاور پرووائڈ کریں، ایک چیز یہ ہے کہ آپ اپنی بلڈ شوگر کو ڈاؤن کریں۔ اس کے لیے ہمارے ہاں فلاسفی ہے کہ کڑوی ترین چیزیں کھلائیں، کڑوی چیزیں کھلائیں۔ ممکن ہے کہ شوگر لیول تو لو ہو جائے لیکن ہیلتھ واپس نہ آئے۔ بہرحال یہ سارے سیکرٹس ہیں، یہ آہستہ آہستہ آپ کے اوپر میں عیاں کروں گا، کیونکہ میری باتوں سے آپ کسی نسخے کی طرف چلے جائیں، میری باتوں سے آپ کسی ٹریٹمنٹ کی طرف چلے جائیں، یہ میں بالکل نہیں چاہوں گا۔ میں بالکل یہ اوپنلی یہ بات کہتا ہوں، ٹریٹمنٹ، میڈیسن کا ڈیسیژن اور نسخہ بنانا یہ صرف معالج کا حق ہے، اور یہ اسی کو پرفارم کرنا چاہیے۔ آپ صرف اپنے اس حد تک آپ رسپانسبل رہیں کہ جس حد تک آپ مطلب آپ کو نقصان کوئی نہیں ہے اس چیز کا۔ اچھا تو وہ میں شوگر والے اکثر پیشنٹ دیکھتا ہوں کہ 8-8 سال 9-9 سال دوائیاں کھا کے ایک دن وائلیشن کرتے ہیں، شوگر وہ دڑام اوپر چلے جاتی ہے، اور ایک دن وہ اوور میڈیکیشن ہو جاتی ہے اور دڑام سے نیچے آ جاتی ہے، انسولین والے خاص طور پہ پیشنٹ۔ تو دوستو اس چیز کو آپ ضرور غور کریں، ضرور اس کے اوپر آپ توجہ دیں، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اتنے سال دوائی کھا کے بھی مرض آپ کو نارمل نہیں کر سکا۔ میں تھوڑی سی بات طب یونانی کی کرتا ہوں کہ اس میں میں 2 دن میڈیسن جو ہے نا یوز کرواتا ہوں شوگر کی، اور پورا ویک ان کا اچھا گزر جاتا ہے۔ لیکن شوگر بیسیکلی شوگر کنٹرول ہے، آپ نے شوگر کو کنٹرول کرنا ہے، آپ اس کو کلیتاً اس مرض کو ختم کر دیں باڈی سے۔ ممکن ہے کہ یہ دیوانے کا خواب ہو، اور ایسا ممکن ہے کہ نہ ہو سکے۔ تو شوگر کنٹرول کرنے کے لیے آپ جب ریگولر میڈیسن کھائیں گے، ریگولر
لیے آپ میڈیسن کھائیں گے تو آپ ریئلی آپ تباہ و برباد ہوں گے، ہر لحاظ سے ختم ہوں گے، اور آپ کی جناب بازو، ٹانگیں، انگلیاں آہستہ آہستہ کٹتی جائیں گی، اور اینڈ پہ آپ دنیا ہی چھوڑ دیں گے۔ تو کوشش کریں کہ تھوڑی میڈیسن یوز کریں، اور باقی واک سے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہم اپنی ایکسٹرا شوگر جو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، انرجی باڈی، اگر وہ باڈی موومنٹ میں آ جائے تو وہ انرجی کی کنزمپشن سے اوبویسلی وہ شوگر جو ہے وہ ایبزارب ہونا شروع ہو جائے گی، اور ہم لوگ بچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال ایک بڑا عجیب و غریب مرض ہے، تو اس کے لیے ریگولر میڈیسن آپ کو اور خراب کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر میڈیسن اس فارم میں آپ کو مل جائے کہ آپ یعنی مجبور ہو جائیں کہ کھانی ہی کھانی ہے، مٹھائی سمجھ کے میڈیسن کھانی ہے، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے دوستو، بلکہ آہستہ آہستہ آپ پھر شوگر کے ساتھ پھر آپ ہر اپنے آرگن کی میڈیسن کھائیں گے۔ تو اس چیز سے آپ نے بچنا ہے، میڈیسن کم سے کم استعمال کریں، اور میکسیمم اپنی خوراک پہ توجہ دیں۔ تو آہستہ آہستہ میں انشاءاللہ آپ پہ یہ واضح کرتا جاؤں گا چیزیں، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ میری ان باتوں پہ عمل بھی کریں گے۔ بہت شکریہ، آپ میرے چینل پہ ہیں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ نئی چیز میرے سے ملتی رہے گی۔ تھینک یو ویری مچ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔